اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ مدد حق حیدر مست قلندر مہدی مولا ہادی راور اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ویورز، امید ہے کہ آپ سب خوش و خرم ہوں گے، اپنے پورے کنبے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، فیملی ممبران کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھ ناچیز کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، اور عرض گزارش یہ ہے کہ ڈیکوریٹڈ مومن میں نہیں ہوں، اسی لیے شاید میری ویڈیوز لوگ کم دیکھتے ہیں، اس میں کچھ چھوشا یہ وہ نہیں ہوتا۔ بہرحال خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جی آج میری یہ ویڈیو اس پر ہے کہ کیا زمین و آسمان مولا حسین علیہ الصلاۃ وسلام پر خون روئے؟ اس سوال کا جواب، اب میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیوز کا، وہ سوال پر ہے، سوالوں کے جوابات۔ ہم شیعہ حضرات میں جو سوالات ہم سے ہوتے ہیں ان کے جوابات دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور میرے لیے یہی بہتر ہے، آپ کے لیے بھی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الدخان یا سورہ الدخان، آیت نمبر 29 پارہ نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فما بکت علیہم، فما بکت علیہم سما والارض وما کانوا منظرین۔ اس کی معنی کیا ہے کہ ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ شیعہ کی مشہور تفسیر قمی میں ہے کہ امیر المومنین تشریف فرما تھے، وہاں آمنے سرکار کے سامنے مولا حسین علیہ الصلاۃ وسلام کا گزر ہوا، تو مولا علی امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ آئیے پڑھتے ہیں تفسیر قمی سے۔ مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے تو امام حسین کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر، یعنی مولا حسین علیہ الصلاۃ وسلام پر، اس پر آسمان روئے گا مستقبل میں، اور زمین روئے گی، اور زمین روئے گی۔ پھر فرمایا آسمان یا تو یحییٰ بن زکریا پر روئے اور حسین ابن علی پر روئے گا، یعنی زمین و آسمان حضرت یحییٰ بن زکریا پر پہلے رو چکے ہیں، روئے تھے، اور مولا حسین پر روئیں گے۔ یہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس کے حوالہ جات ہیں تفسیر برہان جلد نمبر 7، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 7، تفسیر قمی جلد نمبر 2۔ اس آیت سورہ دخان آیت نمبر 29 کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ آسمان سے خون کا ترشح ہوتا تھا۔ یہ آسمان سے خون کا ترشح کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک سفید کپڑا کسی تار پر، کسی دیوار پر لٹکا دیں، وہ کچھ گھنٹوں میں سرخ ہو جاتا تھا، کہ اگر سفید کپڑا ہوا میں پھیلا دیا جاتا تھا تو وہ خون سے سرخ ہو جاتا تھا، اور زمین سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون جوش مارتا تھا۔ یہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد یہ واقعات رونما ہوتے تھے۔ پھر ائمہ کی دعاؤں کے ذریعے وہ کام بند ہو گئے، خوف و ہراس لوگوں میں پھیل رہا تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے قصص الانبیاء، علامہ مجلسی کی قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے۔ یہ خون کا ترشح ہونا یہ
بات علامہ مجلسی، صفحہ نمبر 697 قصص الانبیاء علامہ مجلسی صاحب کی۔ آگے لکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے بحر الانوار میں اس ایک اور جگہ پر، امام حسین کی کیسی بربادی تھی کہ جس پر آسمان و زمین، مٹی، حیوان، پرندے، مچھلیاں، سورج، سمندر اور ہوائیں پانی نہیں بلکہ خون روئے۔ یہ سب امام کی محبت میں اور ان کی مظلومیت پر خون بہا رہے ہیں۔ خون رونا ان سب کی جبلت اور فطرت میں شامل نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی اللہ ان سے خون کا پرسہ دلوا رہا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے بحر الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 201 پر۔ امام کی شہادت کے بعد زمین و آسمان کا رونا، سورج چاند کا گرہن لگنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مولا حسین کے غم میں ہے۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کا خون بھی کربلا معلیٰ میں بہا ہے۔ دمت الثاقبہ کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 535، کتاب دم الثاقبہ جلد نمبر 2۔ اور یہ جو چیز چاند گرہن لگنا، چاند کا گرہن لگنا، زمین و آسمان کا رونا، یہ سب قصص الانبیاء علامہ مجلسی بحر الانوار 14 قاف لکھا ہوا ہے حوالہ جات میں، جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 301 پر۔ اور خاص چیز جناب اویس کرنی مشہور صحابی رسول اور واحد صحابی رسول ہیں جنہیں عاشق رسول کا لقب ملا۔ انہوں نے اپنے دانت توڑے تھے مولا حسین علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ احد میں دانت ٹوٹنے کی خبر ملنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک تھوڑا زخمی ہوا تھا، لیکن حضرت اویس کرنی نے نہ فتویٰ پوچھا، نہ رسول اللہ سے سنا تھا یا پوچھا، یا سوالی بندہ بھیج کر فتویٰ مانگنے کے بعد حضرت اویس کرنی نے اپنے دندان مبارک نہیں توڑے تھے، خبر سنتے ہی۔ اب ایسے صحابہ، ائمہ معصومین کا خون رونا، سیدہ کا خون نکالنا، مولا سجاد علیہ السلام کا پوری زندگی خون رونا 40 سال تک، یہ سب خون رونا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر نبی کو حکم ملا ہے، پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، ہر نبی کو حکم ہوا ہے کہ کربلا معلیٰ میں خون بہا، اور ہر نبی پر کربلا معلیٰ کے میدان میں مصیبت مصائب آئے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے غم میں خون بہانا۔ اور دیکھیں نا، خاص چیز آپ نوٹ کریں کہ جناب سیدہ کا، مدینے کی عورتوں کا خون بہانا، مولا سجاد کا خود خون بہانا، مولا کے سامنے جنہوں نے خون بہایا مولا نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ مولا کا منع نہ فرمانا اس چیز کو مباح اور جائز قرار دیتا ہے۔ اور جو قرض حسنہ قرآن میں ہے نا، وہ بھی مولا حسین علیہ السلام کے لیے خون بہانا، اللہ پاک یہ قرض مانگ رہا ہے۔ آپ نے دیا ہے خون، آپ نے اللہ پاک کو قرضی کیا ہے اپنا؟ جی، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں ان کی تفاسیر سے یہ سب ثابت ہے۔ پھر بھی اگر کچھ مراجع کرام خون کی عزاداری کو غلط قرار دیں، اپنی فتووں سے اس کو دبانے کی کوشش کریں، تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ شاید وہ شریوں سے ڈرتے ہیں، خون نکالنے سے ڈرتے ہیں، وہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے وطن، اپنے دین پاکستان کا، دین اسلام کا، وطن پاکستان کا خیال رکھیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہدار، مولا نگہبان۔